بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئی سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں بقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مراحل میں قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کے اجراء، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ دروازے والی دیوار کی تعمیر بنی عبد المناف اور بنی زہرہ کے ذمہ ہوئی۔ حجر اسود اور رکن یمنی کی درمیانی دیوار کی تعمیر مخزوم و تمیم کے سپرد ہوئی اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حمج کے ذمہ ہوا۔ بنی عبدالدار اور بنی اسد نے مل کر خطیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کچھ ہی عرصہ قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اس کا برا نتیجہ ہوا تھا جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی، کدال لے کر یہ کہا، اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا۔ جب قائد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ان کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ لی گئیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معزز شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی طرف سے ان کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ تمام جماعتوں نے اپنے سردار منتخب کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیے جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ تمام بوڑھے اور سردار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق مرحبا کی صدائیں بلند کی۔